अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। हम अपने पहले कॉलर्स के पास जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो हमारा अगले वीक का शो होगा वो टोइक केसेस के ऊपर होगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग शो होगा बिकॉज़ हम आर्टिकल 8 एप्लीकेशंस और टोइक की बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपका कोई टोइक का मसला है तो ज़रूर नेक्स्ट वीक आप लॉग इन कीजिएगा और हमें लाइव कॉल कीजिएगा, बिकॉज़ हम एक स्पेशल गेस्ट भी मैं बुलाऊंगा टोइक के केसेस के ऊपर, एंड देन वी विल हैव एन एक्सक्लूसिव शो ऑन टोइक केसेस। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था, जी तारिक साहब बात कर रहे जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब हैं। सुन लें। जी मेरा सवाल ये है कि अगर यूके के अंदर कोई यूथ मोबिलिटी स्कीम पर हो ईयर 5 पे, तो वो अपना वीज़ा स्पाउस वीज़े में स्विच कर सकता है या नहीं? थैंक यू सो मच। यार मुझे अभी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो नई पॉलिसी निकाली है, आई थिंक 24 सितंबर को निकली थी, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली ये जो टेम्प्रेरी वीज़ेज़ होते हैं इन पे स्विचिंग अलाउड नहीं होती। हाउएवर जो होम ऑफिस की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो लेटेस्ट पॉलिसी आई थी कोरोना के ऊपर, उन्होंने ये बोला था उसमें कि अगर किसी वजह से आप अपनी होम कंट्री के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते तो हम डिस्क्रेशनरी पॉलिसी अप्लाई करेंगे आपके फेवर में ऐसे वीज़ाज़ के ऊपर जहाँ स्विचिंग अलाउड नहीं है और आप इन कंट्री एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विचिंग अलाउड नहीं है, टी जो यूथ मोबिलिटी है इस पे है या नहीं, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा, बाद में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर इसमें स्विचिंग अलाउड नहीं भी है तो इस वक्त देयर इज़ अ पॉलिसी इन प्लेस होम ऑफिस की कि आपको आपकी होम कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्टन कंडीशंस को मीट करते हैं, आप ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक यहीं रहते हुए स्विच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब आया आप उस पॉलिसी के अंदर आते हैं या नहीं आते, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता कर लें ताकि वो आपसे 2-3 और सवाल पूछ लें और पॉलिसी आपके आगे रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉलिसी देख लें कि उसमें वर्डिंग क्या यूज़ की है गवर्नमेंट ने, ताकि आप मुतमईन हो कि हाँ भाई ये 100% स्विचिंग नहीं है, ये डिस्क्रेशन पे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। अगर मैं बाकी सारी रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स FM की मीट करता हूँ तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मर्ज़ी है कि वो मुझे स्विच करें ना करें। लेकिन अगर पॉलिसी में बोला गया कि हम डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली देखने में आया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको डिस्क्रेशन आपके हक में लाजमी अप्लाई करते हैं। आया यूथ मोबिलिटी से स्विच कर सकते हैं नहीं है, ये ऑन टॉप ऑफ द हेड मुझे याद नहीं है। अगर आप मुझे बाद में रब्ता कर लें, मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछने थे। मेरा सवाल ये है कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मेरा 1 साल हो गया सेटलमेंट, तो मैं पार्क बेनिफिट पे हूँ। तो मुझे अपना जौन सा उसके लिए यूके ये लाइफ इन यूके और B1 दोनों करने पड़ेंगे, या मुझे अपनी यूरोपियन नेशनलिटी चेंज करानी पड़ेगी, या मुझे साइड पे ये इंग्लिश नेशनलिटी लेनी पड़ेगी? मेरे ये सवाल हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें जी, पहली बात तो ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके कॉल का। जो होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट की है वो ये की है कि अगर आप यूरोपियन नेशनल और आप इस कंट्री में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू आप वीज़ा ले लें। उन्होंने कहा है कि 30 दिसंबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन डाल दें, लेकिन अगर किसी वजह से आप 30 दिसंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते तो उन्होंने ट्रांजिशनल आपको पीरियड दिया है जून 2021 तक का, कि उससे पहले आपको एप्लीकेशन डालनी लाजमी है।
تو جیسے ہی آپ پری سیٹل اسٹیٹس یا EU سیٹلمنٹ اسکیم اس کو کہتے ہیں ایپلیکیشن ڈالیں گے تو یا وہ آپ کو سیٹلمنٹ اسٹیٹس دے دیں گے یا وہ 5 سال کا ویزا دے دیں گے. سیٹلمنٹ اسٹیٹس ان کو ملتا ہے جنہوں نے یورپین نیشنلز نے یہاں کام کیا ہوا ہے 5 سال تک, ان کا ریکارڈ ہے PAY کا, ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے کا, چاہے وہ امپلائڈ ہو سیلف امپلائڈ ہو, ان کو سیٹلمنٹ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں ان کو یہاں 5 سال کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ ان کو 5 سال کا ویزا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے 5 سال بعد ان کو سیٹلمنٹ ملے گی. اگر پہلے وہ 3 سال تک کام کر چکے ہیں اور 5 سال کا نیا ویزا ملا بھی ہے تو 2 سال ایڈ کر کے جیسے ہی ان کو اس ملک میں 5 سال ہو جائیں گے کام کرتے ہوئے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آلریڈی سیٹلمنٹ ہے. اب آیا آپ سیٹلمنٹ کے بعد برٹش نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ برٹش نیشنلٹی آپ چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں. موسٹ یورپین کنٹریز ڈیول نیشنلٹی پہ ایشو ریز نہیں کرتی. تو پہلا ظاہری بات ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جو آپ کی کنٹری آف نیشنلٹی ہے اوریجنلی, جو یورپین نیشنل ہیں آپ جس کنٹری کے, وہ ڈیول نیشنلٹی الاؤ کرتے ہیں یا نہیں, جو کہ موسٹلی یورپین کنٹریز کرتی ہیں. تو آپ کو وہاں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ برٹش نیشنلٹی چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ برٹش نیشنلٹی چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیٹلمنٹ تک تو آپ نے انگلش ٹیسٹ نہیں دیا کیونکہ آپ نے EU ریگولیشن کے تحت سیٹلمنٹ لی تھی. لیکن جب آپ جائیں گے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے لیے تو آپ کو آپ کا انگلش, انلیس آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری سے ہیں تو انگلش ٹیسٹ نہیں بٹ لائف ان دا UK ٹیسٹ آپ کو لازمی دینا پڑے گا. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اور میری نظر میں اگر ڈیول نیشنلٹی الاؤڈ ہے اور آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ نے UK میں رہنا ہے تو بالکل برٹش پاسپورٹ لیں, بیکاز وہ آپ کے لیے ویسے بھی لانگ ٹرم فائدہ مند ہوگا. پلس برٹش پاسپورٹ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اولاد ملک سے باہر پیدا ہو تو وہ بھی برٹش ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ کے پاس صرف انڈیفینٹ ہے تو صرف UK میں جو اولاد پیدا ہو وہ برٹش ہے. تو اور بینیفٹس ہیں اس کے. تو اگر آپ نے سوچ لیا UK رہنا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ بھی اپنا حاصل کر لیں نیشنلائزیشن پروسیس کے تھرو. وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اوکے بھائی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا سوال پوچھ لیں. ہاں جی بھائی جان, تقریباً 2018 سے پہلے جوڈیشنل ریویو میں نے اپنا کیس بھیجا تھا, لیکن ابھی تک مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کورٹ کی طرف سے نہ میرے وکیل کو کوئی لیٹر آیا نہ میرے گھر پہ کوئی لیٹر آیا. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ 2018 سے پہلے میں نے جوڈیشنل ریویو میں اپنا کیس بھیجا تھا. نہیں وہ تو میں سب سمجھ گیا. آپ کا بس یہی سوال ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لگا ہے؟ Is that what your question is, sir? ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تک مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے. اوکے, تھینک یو سو مچ میرے بھائی. دیکھیں جب نارملی سوری کچھ اور آپ کہنے لگے تھے, چلیں دیکھیں. عرض یہ ہے کہ نارملی جب جوڈیشل ریویو آپ ڈالتے ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے آپ کا جوڈیشل ریویو اگر امیگریشن کا ہے تو اپر ٹرائبیونل میں ڈلتا ہے, وہ بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائن کے ساتھ پریکٹس گائیڈ لائن ہے ان کی, جس کے ٹائم ٹیبل ہے, ٹائم لائن ہے جس کے ساتھ وہ سارا کام کرتے ہیں. تو مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ تو کیس کا نہیں پتہ, لیکن اگر 2018 سے پینڈنگ ہے تو پھر کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپر ٹرائبیونل سے رابطہ کریں یا اپنے لائر کو بولیں ان سے رابطہ کریں, لیگل ریپرزینٹیٹیو کو, اور ان سے یہ پتہ کریں کہ کس سٹیج پہ آپ کا کیس ہے. یہ آڈ چیز ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا. اٹ از ویری آڈ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپر ٹرائبیونل سے رابطہ کریں خود, یا آپ کے لائرز رابطہ کریں اور ان سے ان رائٹنگ لیں کہ کیا ایشو ہے اس کیس کے ساتھ, کہ کیوں ابھی تک پینڈنگ ہے, بیکاز یہ آلموسٹ 2 سال پرانی بات ہو رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جج کے پاس کیس ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن نارملی اتنا ٹائم پینڈنگ میں لگنا نہیں چاہیے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کریں, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از دا ایشو ود یور کیس, کہ ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پر ٹرائبیونل نے آپ کے GR کے اندر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی ایک سوال پوچھنا ہے. میرے ایک دوست یورپ میں رہ رہے تو اس کو مارچ میں پاسپورٹ مل جائے گا اگلے سال, تو وہ اگر آنا چاہے کیونکہ بریگزٹ کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ جون تک بہتر ہے کہ آ جائے یا پھر وہ لیٹ ہو جائے گا. ایک یہ سوال ہے. دوسرا, اگر پاکستان سے فیملی آنی ہے کیونکہ شادی میری ہوئی 2015 میں, تو وہ دسمبر تک آ جائے بہتر ہے یا جون تک؟ سر یہ 2 سوال ہے. دیکھیں سر, پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آلریڈی اس ملک میں آ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے
ان کے لیے ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے جون تک. تو اگر کسی بندے کو دسمبر سے پہلے یورپین پاسپورٹ ہی نہیں ملا تو وہ تو ٹریٹی رائٹ ہی ایکسرسائز نہیں کر رہا نا. تو وہ تو اگر ان کو مارچ میں پاسپورٹ ملتا ہے تو وہ اسی طریقے سے آئیں گے ورک پرمٹ لے کے جس طرح باقی دنیا اس ملک میں آتی ہے. ابھی تک تو انہوں نے یہ بولا ہے. سو ان شارٹ وہ مارچ میں بنیں گے یورپین نیشنل, دسمبر میں ہم بریکسٹ سے باہر آ جائیں گے. یہ جو جون تک کا پیریڈ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یو کے اندر بیٹھ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ان کو انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ آپ بے شک جون تک اپلائی کر دیں. اسی طرح انہی لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی فیملی کو ڈائریکٹ فیملی ممبرس کو جون تک لا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہاں ٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے کسی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ چلو میں دسمبر میں نہیں بلاتا, تو ان کو بھی یہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آپ جون تک اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو یورپین نیشنل اس ملک میں آ کے ٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں دسمبر سے پہلے. دسمبر کے بعد جو باہر ہے وہ باہر ہے, سمپل ایز دیٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, اپنا سوال پوچھ لیں. جی سر, میرا ایک کوشچن تھا کہ میرا جو اسٹیٹس ہے, میرا 10 ایئرس روٹ میں بچے کے روٹ میں مجھے ویزا ملا تھا, تو اور میرا وائف جو ہے نا وہ برٹش ہے اور میرا 2 بچہ یہاں کا برٹش پاسپورٹ ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا ابو جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا وہ اکیلا ہے, وہ سینئر سٹیزن ہے, تو میرا ابو کے لیے کیا کوئی ایسا کوئی مطلب ہے کہ سیٹلمنٹ ویزا میں اس کو لا سکوں, کیونکہ انہوں نے اکیلا اپنا ملک میں ہے, تو اس کا کوئی اگر لا ہے تو ہم کو پلیز بتانا پلیز. تھینک یو. دیکھیں جو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو خود لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ویزا ہے فیملی لائف کی بیسس کے اوپر, تو آپ کے پاس ابھی برٹش پاسپورٹ یا سیٹل سٹیٹس آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کی وائف جو برٹش ہیں وہ اپنے ان لاس کو اسپانسر کرنا چاہتی ہیں پیرنٹس کے طور پہ, تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان لاز بھی اس کیٹیگری میں آتے نہیں. میں نے وہ چیک نہیں کیا. پیرنٹس کو تو آپ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کے طور پہ لا سکتے ہیں, پریٹی شور کہ ان لاز بھی اس میں الاؤڈ ہوتے ہیں, لیکن میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا جب تک میں پالیسی کو چیک نہ کر لوں. لیکن ہم ازمپشن لیتے ہیں کہ ان لاز بھی الاؤڈ ہیں, جو کہ مجھے شک ہے کہ ہیں, بیکاز ایلڈرلی ڈپینڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, ریلیٹیوز, تو اس میں پھر ان لاز بھی آتے ہیں. تو ویل ٹیک ازمپشن کہ وہ بیچ میں ہیں. تو اس میں آپ کی وائف کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ ال ہیلتھ یا ایج یا کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے ان کی جو ان لا ہیں وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام کاج نہیں کر پاتے, اور ان کو اس کا میڈیکل ایویڈنس دینا. ڈیلی کام کاج میں ہوتا ہے دوائیاں لینا, اپنے کپڑے استری کرنا, کھانا بنانا, اپنے آپ کو فریش کرنا, کپڑے پہننا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ کوئی ہیلپر بھی رکھ لیں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ پرانی ایج میں ہوتے ہیں نا یار, وہ ضدی بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر کامن چیز ہے کہ ہیلپر سے شاید ضد نہ لیں, لیکن کوئی فیملی ممبر ہے تو اس سے کام کروا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے. میں ایک بات لازمی لوگوں کو بولتا ہوں, جو لوگ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا پیرنٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کہ تھوڑا دل آپ کا بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہوم آفس کی پالیسی گائیڈنس دیکھیں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ جی آپ نے ڈاکومنٹ دینے ہیں جو کہ بندہ جب پڑھتا ہے کہتا ہے یار یہ تو میں سارے ڈاکومنٹ پورے کر کے دے سکتا ہوں, لیکن بالکل دیں. لیکن دل بڑا کرنے کا یہ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تو پھر اپیل کے لیے تیار ہو جائیں آپ لوگ, کیونکہ ایٹ لیسٹ کورٹ میں جا کے پھر آپ جج کے آگے بول سکتے ہیں کہ جی میں نے سارے ڈاکومنٹ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی دیے ہیں, یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, کیا اس میں ایشو ہے کہ ہوم آفس بول رہا ہے کہ یہ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا کیٹیگری کے اندر کوالیفائی نہیں کرتے. تو سر میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ بالکل اپلائی کریں, لیکن دل بڑا کر کے اپلائی کریں, کیونکہ اپلیکیشن تھوڑی ایکسپینسو ہے, آلموسٹ 3200 ہے پر اپلیکنٹ, تو لوگ تھوڑا اس پہ گھبراتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی یہ والی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں دل تھوڑا بڑا کر کے رکھیں, تاکہ اگر ریفیوز ہوتی ہے یو کین گو ٹو کی, آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کو پھر چیلنج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. کیسے؟ میں اپنی مسز کے بارے میں پوچھنا ہے, اس نے B1 ٹیسٹ جو ہے. سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے. انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے؟ یس. ہیلو جی دوبارہ عرض کریں. سوری آپ کی آواز ایسے لگ رہی ہے آپ پانی کے اندر سے بول رہے تھے, وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. دوبارہ بولیں. میری وائف نے اس نے B1 ٹیسٹ نہیں ہے, وہ 2018 میں پاس کیا تھا. جی. تو لائف ان UK اسٹے کے لیے اپلائی کیا تھا. اسٹے انہوں نے نہیں دی تھی, ایکسٹینشن دے دی تھی 2.5 سال کی. ہاں. تو ابھی ہم کو دوبارہ کرنا پڑے گا یا وہی چلے گا؟ وہ 10 ایئر روٹ پہ ہے 5 ایئر روٹ پہ ہے؟
10 तो रूल तो नहीं उन्होंने लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बच्चे की बेस पे वीज़ा मिला था या आपकी बेस पे मिला था? इधर शादी की थी। चलें, मैं अर्ज़ कर दूंगा क्योंकि मुझे बताया जाता है अभी हमारा ब्रेक का टाइम है। आप माइंड ना करें, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आके मैं आपको बता दूंगा आपके सवाल का जवाब। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल भाई। अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। एक बात का लाजमी ख्याल रखें, बेशक लोगों को भी बताएं कि अगले वीक बड़े स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं मेरे पास एंड वील बी टॉकिंग अबाउट टोइक केसेस, स्पेशली जो लोग आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं टोइक के ऊपर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादती हुई है टोइक केसेस के ऊपर लोगों के साथ। एंड आई थिंक इल बी अ वेरी रिफ्रेशिंग शो। मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल उनसे पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दोज पीपल। और अगर आपका कोई टोइक का मसला है तो ज़रूर नेक्स्ट वीक आके आप लॉग इन करें शो में और कॉल करें। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं। इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक एंड देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले किसी का फ़ोन है, उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने B1 टेस्ट दिया है तो आया वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है या नहीं। तो B1 जो टेस्ट होते हैं नॉर्मली ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। हाउएवर अगर आप नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डालने लगे और सेटलमेंट में आपने B1 का टेस्ट दिया था तो एज़ लॉन्ग एज़ आपने वो B1 सेटलमेंट के अंदर इस्तेमाल किए और होम ऑफिस ने अप्रूव किया तो आप उसी B1 टेस्ट को नेचुरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक स्टेप पहले चले जाएं और हम सेटलमेंट की बात करें तो अगर आपने B1 टेस्ट कोई पास किया है जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की है और अब आप उसको सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा जो करंट सेटलमेंट की लिस्ट है उसमें वो टेस्ट अवॉर्डिंग बॉडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो आप उस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप नया टेस्ट दे दें बिकॉज नॉर्मली देर ओनली वैलिड फॉर 2 ईयर्स। तो नेचुरलाइजेशन के वक्त इतना मैटर नहीं करता लेकिन सेटलमेंट के वक्त यू हैव टू लुक एट द लिस्ट और अगर वो टेस्ट लिस्ट में अगर 2 साल से ज़्यादा उसको हो गए तो फिर बेहतर है कि आप उस B1 टेस्ट को दोबारा से दे दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी सही सेकंड You can ask your question on the television, sorry, on the phone, and then you can listen to my answer on the television. आपकी आवाज़ नहीं सही में आ रही। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर आ रही है? जी बेहतर हुई अब। हाँ, मेरा सवाल, आप अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज़। जी थोड़ी सी बेहतर हुई है। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आदिल पीछे बैठे हैं। आदिल थोड़ा सा यार आवाज़ को ठीक कर दें यार प्लीज़। आदिल मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग जब फ़ोन पे बात करते हैं उनका टीवी पीछे से ऑन होता है तो प्लीज़ टीवी को म्यूट कर लें या टीवी को सुनने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाएगी तो आई विल बी ग्रेटफुल। हाँ जी अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो Hello, I can hear you. You can ask your question and listen to my answer on the television, please. ओके सर, मेरा सवाल था कि हमारा मैंने केस फर्दर इंप्लीमेंट थी और उसमें आईडीबी आप हमने अपने डेडिकेटेड पेशेंट रिकग्निशन के बाद मंथ था तो तकरीबन 6 मंथ हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम और लगेगा? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का भाई। यार इसका मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज जारी बात है कोरोना वायरस की वजह से एवरी होम ऑफिस डिपार्टमेंट इज़ सफरिंग बिकॉज हर डिपार्टमेंट लंदन में नहीं है, कुछ लिवरपूल में, शेफील्ड में है एंड ऑब्वियसली जो आजकल हालात जा रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर क्या पता उनका स्टाफ भी 1/3 या हाफ आ रहा हो, तो जस्ट बी पेशेंट। मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल हालात ऐसे नहीं हैं कि आप सोचें कि होम ऑफिस उसी टाइमलाइन के अंदर आपका केस करेगा। दे आर फ्यू लकी पीपल के एकदम हो जाता है काम, अदरवाइज प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वेट करें और जितना टाइम लगता है दैट्स इट। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए जो आपके साथ हुआ है, अगर आप मेरा शो रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने MP से बात करें एंड आस्क योर MP टू चेस द होम ऑफिस। तो वो होम ऑफिस को जब ख़त लिखेंगे तो शायद आपका केस थोड़ा ऊपर आ जाए लिस्ट में। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 क्वेश्चन। मेरे पास सेटल स्टेटस को 1 साल से ऊपर हो गया है।
میں سیلف امپلائر ہوں اور پارٹ ٹائم بینیفٹ پر ہوں, تو نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے کیا میرا یہ پارٹ ٹائم بینیفٹ افیکٹ کریں گے یا میں ویسے اپلائی کر سکتی ہوں؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ مجھے لائف ان یو کے اور B1 دونوں کرنے ہیں یا صرف لائف ان یو کے ہی کرنا ہے؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ میم. جہاں تک بات ہے بینیفٹ کی, وہ افیکٹ نہیں کریں گے آپ کے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کو, اگر آپ نے بینیفٹ انڈیفینٹ سیٹل اسٹیٹس کے بعد لیا, انلیس یو یورپین نیشنل, تو پہلے بھی بینیفٹ لے رہے ہوں تو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. بینیفٹ لینا نیچرلائزیشن اپلیکیشن پہ اس وقت فرق پڑتا ہے جب آپ کے پاس لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہو, نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہو, اور آپ نے بینیفٹ لیے ہوں, تو پھر ہوم آفس مڑ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں بیکاز آپ نے اپنی ویزا کنڈیشن کی بریچ کی ہے. وہ ان کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے لائف ان دا یو کے, بالکل آپ کو لائف ان دا یو کے کرنا ہے نیچرلائزیشن اپلیکیشن کے لیے. اور جہاں تک بات ہے B1 ٹیسٹ کی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایگزیمشن اپلائی کریں, یعنی جس طرح کہ آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری کے نیشنل ہیں, آپ نے یا بیچلرز یا ماسٹرز کی ہے, یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی میڈیکل ریزن ہے, وہ ڈاکٹر کی ایگزیمشن سرٹیفکیٹ ہے جو آپ لگا رہے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس اپلائی نہیں ہوتی ہیں آپ پہ, تو پھر آپ کو اپنا انگلش ایبلٹی ٹیسٹ جو B1 ہوتا ہے ٹرینٹی کالج سے یا IELTS سے, وہ بھی کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے, میرا خیال ہے یہ ملتا جلتا ہی ہے, ابھی کوئی لیڈیز نے بھی شاید ایسا ہی کوئی سوال کیا تھا. جی, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ نیشنلٹی کی جب اپلیکیشن کرتے ہیں اس وقت کوئی ایسی ریکوائرمنٹ بھی ہے جس سے کوئی فنڈ کا وہ آتا ہو کہ بھئی جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ 6 منتھ کی سیلری یا کوئی فکس اماؤنٹ اتنا, جیسے کہ وہ اسپاؤس ویزے کے لیے ہوتا ہے جی 18,600 آپ کو انکم شو کر, تو اس میں نیشنلٹی اپلیکیشن کے لیے تو کوئی انکم وغیرہ شو کرنا یا جاب کا ہونا یا نہ ہونا, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ بس اتنا سا سوال تھا میرے بھائی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا بھائی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نیشنلٹی اپلیکیشن میں ارننگ از ناٹ اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ابو بکر ہے. میرا کوشچن تھا جی, میری فیملی 2016 میں سیٹلمنٹ ویزا رکھتی, میں برٹش سٹیزن ہوں, اور اب ان کا ویزا انڈیفینٹ کرنا ہے. میں نے 2021 مارچ 4 مارچ 2021 کو ان کو 5 سال پورے ہوتے ہیں. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا 28 دن پہلے یعنی کہ جو 4 فیبروری کو ان کا ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال یہ ہے. اور سیکنڈ, میرا بیٹا جو ان سے ہے وہ 22 سال کا ہے اور بیٹی بھی اوور 18 بھی. جب پہلا ویزا ان کا ایکسٹینڈ ہوا تھا تو میں نے سارا اکٹھا ان کا ویزا اپلائی کیا تھا, تو ابھی بھی مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کا یہ اور وائف کا ایک ہی اپلیکیشن ہوگی. اور تھرڈ کوشچن یہ ہے سر کہ اس میں میں اپنے نام سے, میں برٹش سٹیزن ہوں, میری بیٹی کا میں چائلڈ بینیفٹ لیتا ہوں, تو فرسٹ ایکسٹینشن تو ایزیلی ہوگی تھی, اس میں نے مینشن بھی کیا تھا, تو انڈیفینٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر آپ کی کال کا. دیکھیں, جہاں تک بات آتی ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اپلیکیشن کا, آپ 28 دن پہلے ڈال سکتے ہیں, بس جب آپ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اسپاؤس نے, جن کی آپ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, انہوں نے 60 منتھس اس ملک میں اس ویزے کے اوپر گزارے ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو ویزا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ ایکسپائری کی کافی بعد میں ہوتی ہے, لیکن 60 منتھس ان کے پورے پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں کچھ لوگوں کی بات کروں کہ آج بھی کسی کا فون ہے, انہوں نے کہا جی میں اسپاؤس کا ویزا فیبری میں ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے 60 منتھس ختم ہو رہے ہیں سپٹمبر میں, تو کیا ہم سپٹمبر میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از یس. اور 28 دن گریس پیریڈ وہ اس پہ دیتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے 60 منتھس پورے ہونے لگے ہیں 28 دن پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے ڈپینڈنٹ کے طور پہ آئے ہیں اور بے شک اوور 18 بھی ہو گئے ہیں, ایز لانگ ایز دے ناٹ لیونگ این انڈیپینڈنٹ لائف, وہ ابھی بھی ہاؤس ہولڈ میں ڈپینڈنٹ ہے, دے کین کیپ دی اپلیکیشن اسی فارمیٹ کے اندر. جہاں تک بات آتی ہے بینیفٹ کی, چائلڈ اگر آپ کا بچہ برٹش ہے اور آپ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں تو وہ تو ون کوڈ آرگیو کہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک دس از واٹ یو مینٹ. تو وہ تو ابھی تک دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس ایڈورسلی اس چیز کو کسی بھی فیکٹر کے اندر نہیں لے کے آ رہا, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو یس اٹ از ریکورس ٹو پبلک فنڈ. لیکن ایکسرسائز میں ہوم آفس کوئی ایڈورس افیکٹ ایسی اپلیکیشنس کے اوپر ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی کہ کر رہا ہو. وش یو آل دا بیسٹ ان یور اپلیکیشنس فار یور فیملی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। सर मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी वाइफ जो है ना स्पाउस वीजे पे है और 2-3 महीने हुए हैं मेरी जॉब फिनिश हो गई है और मैंने यूनिवर्सल क्रेडिट पे अप्लाई किया था, वो लोग मुझे स्टैंडर्ड अलाउंस और हाउसिंग बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये क्या आगे जाके मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वाइफ की एक्सटेंशन के लिए? और दूसरा ये कि ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट है इसके टॉप पे ही मेरी वाइफ का और मेरा दोनों का नाम लिखा है, तो प्लीज ज़रा क्लियर कर दें। ओके देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपकी वाइफ के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है स्पाउस वीज़ा पे, तो उनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है, तो वो नहीं पार्टी हो सकती टू योर यूनिवर्सल क्रेडिट। तो देखने में आया कि यूनिवर्सल क्रेडिट वाले जब आपको अलाउंस देते हैं वो सिंगल अलाउंस देते हैं, मैरिड की बेस पे नहीं देते। मैं ये काम नहीं करता यूनिवर्सल क्रेडिट का, एक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं आपकी स्पाउस को राइट नहीं है बेनिफिट्स का। तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको कोई लॉस ऑफ इनकम है, तो फिर तो आपको ये करना चाहिए कि एप्लीकेशन होम ऑफिस को डालें कि आपकी वाइफ की भी वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खोल दें ताकि आप दोनों क्लेम करें। बस एक बात का ख्याल रखें कि जब आप बेनिफिट्स की तरफ चले जाते हैं तो फिर होम ऑफिस का पूरा राइट है कि वो आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाल दें इंस्टेड ऑफ 5 ईयर रूट। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे टेम्प्रेरी लॉस ऑफ इनकम है और आप बाद में 18,600 अर्न करना शुरू कर देते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जब आपकी वाइफ की एक्सटेंशन की बारी आती है आप उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 5 ईयर रूट के ऊपर ही मुझे वीज़ा दिया जाए, बिकॉज आप सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना छोड़ देते हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सारी बात है 2.5 साल का वीज़ा है और जब आप एक्सटेंशन पे जाते हैं उस वक्त आखिरी 6 महीने की PAY दिखानी पड़ती है या पूरे साल का सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर आप उस वक्त रिक्वायरमेंट मीट करें तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा टेम्प्रेरी लॉस ऑफ इनकम की वजह से मैंने थोड़े से बेनिफिट लिए थे, लेकिन मेरी वाइफ को अभी भी 5 ईयर रूट पे रखें, बिकॉज मैं इस वक्त अपेंडिक्स FM की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हूँ, बिकॉज ये ले मेरा या 6 महीने का PAY, 1 साल का टैक्स रिटर्न और मेरा 18,600 इनकम है। तो वो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है आपके पास। लेकिन बस इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप बेनिफिट्स पे जाते हैं और बाद में यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, बिकॉज सारी बात है कोरोना वायरस फ्यूचर में किस तरह को अफेक्ट करता है वी डू नॉट नो, तो फिर होम ऑफिस आपकी वाइफ को 10 ईयर रूट के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 5 ईयर रूट। बस इन बातों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई बोल रहे हैं? जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज़। जी मेरे हस्बैंड का यूरोपियन पासपोर्ट है, तो मैंने उनके पासपोर्ट से मेरे पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया है। अगर उनका वीज़ा हो जाए तो वो इधर आके काम कर सकते हैं, और अगर नहीं हो जाए तो कब तक वो यूके में एंट्री कर सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर हस्बैंड। और जहाँ तक बात है, नॉर्मली देखने में आया कि होम ऑफिस ज़्यादातर पेरेंट्स को वीज़ा दे देता है बड़े आराम से, और उनके पास 5 साल का फैमिली परमिट होगा, और उस फैमिली परमिट में वो बिल्कुल आके एक दफ़ा यहाँ से NI नंबर ले लें तो वो काम कर सकते हैं। बिकॉज ज़ाहिर बात है पहले वैलिड वीज़ा लेके इधर आएंगे, नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जब लोग काम करते हैं तो नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर उनका टैक्स कटता है। तो वो जब यहाँ आएंगे और नेशनल इंश्योरेंस वालों से रब्ता करेंगे क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा है, तो बिल्कुल उनको जब NI नंबर इशू हो जाएगा वो काम कर सकते हैं। टेक्निकली नेशनल इंश्योरेंस से पहले भी लिमिटेड केसेस में आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर ले लें और फिर काम करें। और अगर खुदा न खास्ता आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। जो एंट्री क्लियरेंस केसेस होते हैं इनमें अपील का जो राइट आपको मिलता है उसकी हियरिंग आती है 6 से 8 महीने के बीच में। लेकिन अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम सुनते हैं, अगर आप मुझसे कभी मिले हो, तो मैं हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करता हूँ, ये सारे सुन लें कि स्पेशली एंट्री क्लियरेंस केसेस के ऊपर जल्दी से जल्दी अपना बंडल बनाएं। और होम ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है जो अपील रिकन्सिडरेशन डिपार्टमेंट है। होम ऑफिस के एक और डिपार्टमेंट जो ECM रिव्यू करता है, जो एंट्री क्लियरेंस मैनेजर होता है, इमीडिएटली बंडल बना के उसको भेजें और बोलें कि जी ये हमारा बंडल पूरा रेडी है, ये हमारे जवाबात हैं जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, प्लीज़ अब आप हमें ओवरटर्न करें अपने डिसीजन को। और अक्सर देखने में आया कि अगर केस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड
تو ہوم آفس والے اکثر ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر لیتے ہیں. آپ کو لمبا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد ہیئرنگ آئے. فار ایگزامپل ایک کیس تھا جس میں انہوں نے امپلائر کو فون کیا, امپلائر نے فون نہیں اٹھایا تو ہوم آفس نے یہ الزام لگایا کہ جی کیونکہ یہ میں آپ کی بات نہیں جنرل بات کر رہا ہوں, آپ نہ سمجھے آپ کے پیرنٹس کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں. تو ہوم آفس نے اس بات پہ ریفیوز کیا اپینڈکس FM کی اپلیکیشن کی, جی ہم نے امپلائر سے رابطہ کیا ہے اور امپلائر نے فون نہیں اٹھایا تو ہمیں نہیں پتہ آپ کی یہ جینون امپلائمنٹ ہے یا نہیں. آپ اپنا وہ PAY والا ریکارڈ دیتے ہیں HMRC سے نکال کے, دیٹ مینز اٹ سیٹسفائڈ, اور امپلائر کی اسٹیٹمنٹ. سو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کے پیرنٹس کی اپلیکیشن ریفیوز بھی کریں, آل تو 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں اپیل کو, بٹ دیر از نتھنگ اسٹاپنگ یو کہ آپ امیجیٹلی اپنا بنڈل سرو کر کے ٹرائی کریں کہ وہ اگر مان جاتے ہیں تو بڑی جلدی پھر وہ ڈیسیجن آ جائے گا, اور ہوپ فلی اگر آپ کے فیور میں آتا ہے دے کوڈ بی ہیئر ان اباؤٹ 2-3 months. ڈپینڈ کرتا ہے اگر ریفیوز ہو. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہم بریک پہ جانے لگے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں, چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اور سبسکرائب کریں, چینل کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویک ٹوئک کا جو ہم شو کرنے لگے ہیں اس کو نہ بھولیں, اور اگر آپ کا ٹوئک کا مسئلہ ہے پلیز ڈو کال ان دیٹ شو. اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک پہ آ کے ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا ٹیکس دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ خیریت سے. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. ٹھیک ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ 2012 جون میں ہمیں ڈسکریشنری لیو ملی تھی, تو اب ہمارے پاس انڈیفینیٹ ہے اور انڈیفینیٹ آئے کو بھی سال ہو گیا ہے. تو میرا کویشچن یہ جیسے انڈیفینیٹ آئے کو سال ہو گیا تو میری اور میرے ہسبینڈ کی ہم نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 2012 میں آپ کو ویزا ملا تھا تو آپ کو 10 ایئر روٹ کی بیس کے اوپر آپ کو 10 ایئر کمپلیٹ کرنے ہیں, یعنی 2022 میں آپ کے 10 سال پورے ہوں گے تو آپ کو نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہم نیشنلٹی ابھی اپلائی کریں یا 22 میں. تو کیونکہ ایک پاکستان سے جب آئے تھے تو اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی, اب اس کی ایج 13 ایئرز ہے, تو اس کا بھی ابھی تک ہم نے اپلائی نہیں کیا. تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہم اس کا بھی اپلائی کریں کہ نہ کریں ابھی نا. اوکے. بچی یہاں پیدا ہوئی تھی یا وہ آنسر اس کا میں ٹی وی پہ سن بچی آپ کی یہاں پیدا ہوئی تھی یا پاکستان سے؟ بچی آپ کی پاکستان پیدا ہوئی تھی یا ادھر ہوئی تھی؟ پاکستان میں. اوکے تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب لوگ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس ڈیٹ سے, ٹھیک ہے میں نے سن لیا آپ کی بات, تھینک یو. اوکے دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب لوگ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ہوم آفس 10 سال پیچھے جاتا ہے. اگر اس 10 سال کے اندر کوئی ایسا پیریڈ ہے جس میں آپ نے اوور اسٹے کیا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ پکڑے گئے ہیں ٹوئک کے اندر, آپ نے کوئی اور بات کی ہے, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کیونکہ یہ ڈسکریشن ہے ہوم آفس کی, لیکن نارملی دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتا ہے یہ بول کے کہ آپ نے وہ پیریڈ اوور اسٹے کا گزارا ہے, تو اس لیے وہ 10 سال پیچھے جاتے ہیں. تو اگر ابھی ہم 2020 میں ہیں تو 2010 سے 10 سال کاؤنٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ اس کنٹری میں کب آئے تھے, اگر 11 میں آئے تھے یا 10 میں یا 9 میں, بٹ کہنے کا مطلب ہے اگر 12 میں آپ کو ڈسکریشنری لیو ملی اور اس سے پہلے آپ اوور اسٹیئر تھے تو پھر ہوم آفس والا جو کیس ورکر ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے. یہ مینڈیٹری ریفیوزل نہیں ہے, ڈسکریشنری ریفیوزل ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس ریفیوز کرتے ہیں. لیکن میں کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں اور یہ جو نیشنلٹی کی اپلیکیشن کی فیس ہے آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے لوز کرنا, تو بالکل اپلائی کر لیں اور ان سے معافی مانگ لیں کہ جی دیکھیں صرف 2 سال کا ہی پیریڈ تھا, ہم نے اوور اسٹے کیا ہے, ہمیں پلیز ویزا دے دیں آپ. تو وہ ان کی ڈسکریشن پہ دیں یا نہ دیں. لیکن وہ کیونکہ فیس اتنی مہنگی ہے نیشنلٹی کی کہ اکثر لوگ کہتے نہیں جی ہم اس وقت اپلائی کرنا چاہتے ہیں جب تھوڑا پکا ہو کہ ہمیں مل جائے گا. تو وہ پھر بہتر ہے کہ جب آپ کو اوور اسٹے کے بعد ویزا ملا ہے ادھر سے 10 سال کاؤنٹ کر لیں. جہاں تک بچے کی بات ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں بچے کو رجسٹریشن بچے کی کرنا چاہتے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن. بیکاز ایک اور کیٹیگری جس میں آپ اس بیس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ نیشنلائزیشن اپلائی کریں, اسپیشلی ایک کے بعد سیٹلمنٹ ہے اور دونوں اکٹھے کریں تو بچے کو بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سیکٹر اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ اس بچے کو نیشنلٹی دیتی ہیں یا نہیں. تو وہ جس طرح میں نے آپ کو بولا کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے آپ اس بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سو ان شارٹ آپ چاہیں تو پہلے
ویٹ کر لیں 2 سال اور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 سے آپ کا ویزا لگنا شروع ہوا ہے, اور پھر آپ نیچرلائزیشن اپلیکیشن کریں آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی, اینڈ دین بچے کو بیچ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تھوڑی سی رجسٹریشن کی گائیڈ لائن ہے اس میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائی کر لیں اور پیسہ لوز کرنا آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اٹس این ایکسپینسو ایپلیکیشن, تو کوئی ایک آپ میں سے ٹرائی کر کے دیکھ لے اور معافی مانگ لے ہوم آفس سے کہ جی جو ہمارا اوور اسٹے پیریڈ تھا, میں وی ڈو اپولوجائز, ہم چاہتے ہیں ہمیں ویزا نیشنلائزیشن دے دیں, کیونکہ یاد رکھیں کہ جو اوور اسٹے کا پیریڈ ہے یہ سارا کچھ یہ ڈسکریشنری ہے, یعنی کہ ہوم آفس کے کیس ورکر کی مرضی ہے کہ ریفیوز کریں یا نہ کریں, لیکن زیادہ تر وہ ریفیوز ہی کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اچھا میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نا ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے اسٹوڈنٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن ڈال دی. پھر بھی اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن پروسیس میں تھی تو میں نے شادی کی اپلیکیشن ڈال دی, ٹھیک ہے. شادی کی اپلیکیشن ریفیوز, انہوں نے مجھے اپیل کا رائٹ دیا اور اپیل پہ میں وہ ون ہو گیا, ٹھیک ہے. میں نے سوال یہ, کیونکہ ابھی مجھے یہاں پہ 10 سال ہونے والے ہیں نیکسٹ ایئر, تو میں یہ پوچھنا تھا وہ جو میرا پروسیس تھا اسٹوڈنٹس کے بعد میں نے اپیل ڈالی, وہ شادی کی ڈالی, پھر شادی کی وہ مجھے اپیل پہ جا کے ملا, وہ لیگلی کاؤنٹ ہوتا ہے یا انلیگلی, تو اس میں سیکشن 3C کاؤنٹ ہوتا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی. اور آپ کی شادی یورپین سے ہوئی تھی یا برٹش سے؟ برٹش سے. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جن لوگوں کی تھوڑی بہت ہسٹری اس طرح کی ہوتی ہے, ایک بات میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہوم آفس سے رابطہ کر کے اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ منگوا لیں, فری آف چارج ہے, کوئی اس کا پیسہ نہیں میں منگوا لی ہے. اوکے تھینک یو. جہاں تک آپ نے مجھے ڈسکرپشن دی, اگر ساری آپ نے اپلیکیشنز ان ٹائم ڈالی ہیں اور اگر آپ نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی تھی جس کی اپیل ہوئی اور اپیل آپ کورٹ میں جا کے جیت گئے, تو وہ سارا لیگل پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. بیکاز ظاہری بات ہے جو آپ اپیل ساری کرتے ہیں وہ سیکشن 3C کے انڈر آتا ہے جو 1971 کا ایکٹ ہے, تو اس کے تحت یہ سارا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ لافل کاؤنٹ ہوتا ہے. صرف ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے کسی کمپٹنٹ پرسن سے ایک دفعہ اپنا سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ دکھا دیں ان کو. لیکن اگر آپ سرٹن ہے کہ میرا کوئی گیپ نہیں ہے, میں نے اپلیکیشن جو ڈالی تھی وہ ان ٹائم تھی, جس پہ اپیل کا رائٹ ملا, میں اپیل جیت گیا, مجھے بعد میں ویزا ملا, تو دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ, آپ کا گیپ نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ کے 10 ایئرس پورے ہوتے ہیں آپ بالکل اپلائی کریں اپنا لانگ ریزیڈنس بیسڈ آن دا انفارمیشن یو ہیو گیون. لیکن پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن سے ایک دفعہ اس سارے معاملے کو ڈسکس کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. اور جناب 2 چھوٹے سوال تھے. جی جی. ایک تو یہ کہ میں برٹش سٹیزن اور میری وائف اسپاؤس ویزے پر ہیں, ان کی انڈیفینٹ لیو نیکسٹ ایئر ڈیو ہے. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں اسٹوڈنٹ فائنینس کے اوپر سکتا ہوں, اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑتا, جبکہ میری اپ ٹو ڈیٹ ہے 18,600. اور دوسری چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ یہ جو میری وائف ہالیڈیز کے اوپر تھیں, 2 دفعہ وہ 3 مہینے سے زیادہ پاکستان رکی ہیں, ایک دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور ایک دفعہ بیماری کی وجہ سے, تو اس کا کیا وہ ہے؟ تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یار دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے جب وہ سیٹلمنٹ اپلیکیشن اپلائی کریں گی تو ایز سچ تو اگر کسی وجہ سے رکی ہیں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم اس وقت ہوتی ہے اگر 6 مہینے سے زیادہ ایک وقت میں وہ ملک سے باہر ہوں, بیکاز ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے قانون کی سیٹلمنٹ کے لیے کہ کنٹینیوسلی انہوں نے 60 منتھس گزارے ہوں اس ملک کے اندر آن اسپاؤس ویزا. اگر آپ ملک سے 180 ڈے لگاتار باہر رہتے ہیں کنٹینیوسلی 6 منتھ سے زیادہ باہر رہتے ہیں, تو نارملی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہو گیا. وہ بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں, ہوم آفس کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈسریگارڈ کریں. اگر آپ کا کوئی میڈیکل ایویڈنس ہے اور کوئی اور وجہ کرونا, تو ویسے بھی ایوری بڈی کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا. لیکن آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں بولی کیونکہ وہ کم پیریڈ کے لیے باہر رہی ہیں, 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہی, تو دیٹس فائن, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹ فائنانس از ناٹ اے پرابلم ایز لانگ ایز 18,600 کما رہے ہیں آپ کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے سیٹلمنٹ کے وقت. وش یو آل دا بیسٹ سر آپ کی اپلیکیشن میں نیکسٹ ایئر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی, میں فواد بات کر رہا ہوں. جی فواد. مجھے 2 سوال ہیں آپ سے. جی جی. پہلا سوال یہ کہ جب آپ اسپاؤس ویزے پہ ہو کیا آپ اسٹوڈنٹ لون لے سکتے, اور
दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप फुल टाइम जॉब पे हो और आप यूके में कम से कम 3 हो तो आप वो गवर्नमेंट कोर्सेज कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये 2 सवाल के जवाब दे दें। थैंक यू सो मच। यार मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट फाइनेंस की, और जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं ये सारा डिपेंड करता है कि उनका क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज मोस्ट गवर्नमेंट लोन्स होते हैं वो रिक्वायर ये करते हैं कि आप 3 साल रेजिडेंट हो, इधर टैक्स पेयर हो, और फिर वो आपको देते हैं, और सर्टेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, स्पेशली जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं और इस टाइप के कोर्सेज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बर्सरीज़ की जिनको ये बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि उनकी अपना क्राइटेरिया होता है जिसको आपने मीट करना है। यू हैव टू गो ऑन टू द वेबसाइट, जो भी आप स्टूडेंट फाइनेंस अप्लाई कर रहे हैं या बाकी चीज़ें, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। हाँ, मुझे इतना पता है कि जो आप यूनिवर्सिटी के लिए अगर स्टूडेंट फाइनेंस करते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास इंडेफिनिट हो। तो मुझे नहीं पता आप यूनिवर्सिटी की बात करें या नॉर्मल स्टूडेंट फाइनेंस, तो हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपके इंडेफिनिट या आपके स्पाउस वीज़े पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपने कोई कानून ना तोड़ा। जिस तरह के जो स्टूडेंट फाइनेंस है जो यूनिवर्सिटी के लिए हुकूमत यहाँ की देती है फॉर एग्जांपल, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले लोगों के लिए। अब अगर किसी तरीके से आपने एप्लीकेशन डाली, वो आपका अप्रूव हो गया, तो वो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि जी आपने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए तो लोन दे दिया है स्टूडेंट फाइनेंस के थ्रू, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास इंडेफिनिट नहीं है। तो यू हैव टू क्लेरिफाई दिस पोजीशन। अदरवाइज आई डू अपोलोजाइज, मेरे ये फील्ड नहीं है तो आई कैन नॉट टेल यू कि लोन किस तरीके से काम करते हैं, बट एज लॉन्ग एज आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया पढ़ लें, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन एप्लीकेशन पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अनलेस वो जो स्टूडेंट फाइनेंस वाला लोन है जो गवर्नमेंट देती है यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जाने के लिए कि जी ये लें आपका 9,000 पर ईयर यूनिवर्सिटी की फ़ीस हम पे करेंगे लोन के थ्रू, जो आपने पे बैक करना है जब आप सर्टन इनकम अर्न करते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास यहाँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। थैंक यू, ब्रिटिश सिटीज़न है वो यहाँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। तारिक भाई, मोहम्मद बात कर रहा हूँ। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी जो वाइफ है ना वो स्पाउस वीजे पर है। तो अबाउट 1.5 ईयर अगो उनको ना थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी। तो हम जो था ना, डॉक्टर ने कहा था आपको जो मेडिसिन है वो फ्री मिल सकती है जस्ट फॉर थायरोक्सिन। तो मैंने ये पूछना था कि वो उसके वीजे पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि हम में ले रहे हैं उसकी मेडिसिन? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि अब माशाल्लाह शी इज एक्सपेक्टिंग, तो अगर हम प्रेगनेंसी अलाउंस लें तो वो अफेक्ट करेगा उसके वीजे पर कि नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी एक्सटेंशन ड्यू है, फर्स्ट एक्सटेंशन मार्च में। तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक मेडिकेशन की बात है वो यहाँ वैलिड वीज़े पे पूरी NHS की सर्विस उनको अलाउड है, जो मर्जी दवाइयाँ लें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक सर्टन, मैं टैक्स का तो काम नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आप 18,600 कमा रहे हो और अगर कोई अलाउंस आपको मिल रहा है वो टैक्सेशन अलाउंस है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कोई इशू रेस करेगा आपकी एक्सटेंशन के अंदर जब आप अप्लाई करेंगे। एज लॉन्ग एज यू मीटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो आपकी बेसिक इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए। बच्चा इंशाल्लाह ताला, विश यू ऑल द बेस्ट सर, आपका होता भी है तो ही और शी वुड बी ब्रिटिश सिटीजन, तो फिगर आपका 18,600 ही रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन की वजह से फिगर ऊपर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर न्यू अराइवल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा एक सवाल है, 2 छोटे छोटे सवाल है। पहला तो ये है कि मैंने पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए, मेरा इंडेफिनेट मेरे पास है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया है। तो फाइल वगैरह सारी जो है वो हमने सेंड कर दी है, लेकिन हमें तकरीबन 2 हफ्ते से पाकिस्तान में नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है कि हम पास जो वो हम बच्चों के पासपोर्ट और फिंगर वगैरह के लिए वहाँ जमा कराएं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई बच्चों की माँ किधर है? आप बताएं। नंबर 2 ये है, एक सेकंड मुझे बता देंगे बच्चों की माँ किधर है? जी, बच्चों की माँ किधर है, मुझे सिर्फ ये बता देंगे। जी, मेरी पहली वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई है और मैंने सेकंड मैरिज की है। वो इधर ब्रिटिश है और वो मैं एक भाई आपसे एक सवाल पूछ लूं, माइंड तो नहीं करेंगे? हमने अप्लाई किया उनके लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, माइंड तो नहीं करेंगे? हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। आप सुनिए, मैं एक सवाल पूछ लूं, माइंड तो नहीं करेंगे ना?
ٹی وی پہ سن رہے ہیں بھی. آپ نے بچوں کے لیے آئی ہوپ انڈیفینٹ اپلائی کیا, انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر. چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کا کوئی اور سوال ہے بھائی؟ آئی تھنک آپ ٹی وی سن رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو بالکل جو ڈپارٹمنٹ ہے ہوم آفس کا پاکستان میں وہ تھوڑا سلو ہے, اور کرونا وائرس کی سچویشن کی وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں. وہ ان قریب پورٹل کھل جائے گا اور آپ اپوائنٹمنٹس بک کر سکتے ہیں. اس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے شہر میں اپوائنٹمنٹس مل رہی تھیں, اسلام آباد میں نہیں مل رہی تھیں. اٹ ول چینج, سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جو ایک چیز میں امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آئی ہوپ آپ سن رہے ہیں, اس وقت شاید آپ ٹی وی پہ دھیان تھا کہ آپ کی جب وائف اور آپ ادھر ہیں اور ایک وائف, آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب بچوں کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو پلیز کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ اپینڈکس ایف ایم کے اندر ڈالتے ہیں کہ جی بچوں کو 2.5 سال کا ویزا ملے. نہیں, بچوں کی جب اپلیکیشن ڈالتے ہیں صرف بچوں کے لیے تو ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملنا چاہیے. تو میک شور آپ نے اپلیکیشن کریکٹ والی ڈالی ہو. اس میں آپ نے 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرنی ہوتی, ایڈیکویٹ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہوتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ایک کہ بچے کی جو آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کی ڈالی ہے, اور سیکنڈ کہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے. تو وہ میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آئی تھنک ہماری مس کمیونیکیشن ہوگی, بٹ آئی ہوپ آپ نے سن لیا ہو. تو ذرا اس کو ضرور چیس اپ کریں, بیکاز میں نے ریسنٹلی ایک چیز دیکھی ہے کہ بچے کو انڈیفینٹ مل سکتا تھا, اپینڈکس ایف ایم کے اندر اپلائی کیا, 2.5 سال کے ویزے پہ بچی آئی, اب اس نے یونیورسٹی جانا ہے تو اس کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب صرف بچے آتے ہیں وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج آپ شو پہ آئے کیونکہ حالانکہ میں نے نیکسٹ ویک اناؤنس کیا تھا کہ میں شاید اس ویک شو نہ کروں, پھر حالات تھوڑے چینج ہو گئے ڈیورنگ دا ویک, آئی کوڈ کم ان, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو دیٹ واز گڈ آئدر وے. آپ تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں شو کو, آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں, آپ لاگ ان کرتے ہیں اور بعد میں بھی شو دیکھتے ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. شو کو جو ہمارا چینل ہے اس کو سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, اور آئی تھنک اب میں تھوڑی ہمت کروں گا کہ میں ایکسٹرا مٹیریل بھی آپ کو دوں سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اب اپنا خیال رکھیں. اگلے ویک نہ بھولیں ہم ٹوئک کے اوپر اسپیشل کیس میں کروں گا, اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو سوچ رہے ہیں, جن کا ٹوئک کا بیک گراؤنڈ ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ٹوئک پہ آرٹیکل 8 کی ہم اپلیکیشن ڈالیں. ایک اسپیشل گیسٹ آئیں گے, میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تھوڑی انفارمیشن بھی دی ہے. تو آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.